ہیلو دوستو، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 165 ہجری مطابق 782 عیسوی کو خلیفہ ہارون الرشید کی شادی اپنی چچا زاد زبیدہ سے ہوئی۔ زبیدہ خوبصورتی اور ضمانت کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھیں۔ مرکز زبیدہ نے جلد ہی دوبارہ دربار خلافت میں بھی اپنا مقام بنا لیا، جس کی وجہ سے بڑے بڑے مسئلوں میں ملکہ سے مشورہ لینے لیے جانے لگا۔ بغداد میں ہر طرف ملکہ کی شہرت کا طوطی بولنے لگا۔ یہ وہی ملکہ زبیدہ بنت جعفر ہے جس نے اہل مکہ کے درپیش مسائل اور پانی کی قلت کو دیکھا تو اس نے میدان عرفات اور شہر مکہ کو اپنی پہچاننے کے لیے ایک نہر بنوائی، جو بعد میں نہر زبیدہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ شادی کے 5 سال بعد یعنی 787 عیسوی میں اللہ پاک نے خلیفہ ہارون الرشید اور ملکہ زبیدہ کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام آمین رکھا گیا۔ ٹھیک 1 سال بعد خلیفہ ہارون الرشید کا اپنی کنیز معراج سے بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام مامون رکھا گیا۔ یہ کنیز الرشید کا آسان گورنر ایک ابن عیسائی نے خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے تحفے میں دی تھی۔ مامون کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی اس کی ماں یعنی کنیز مراجل اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ یہ بچے 5 سال کے ہوئے تو خلیفہ نے ملکہ زبیدہ کے بیٹے آمین اور مراجل کے بیٹے مامون دونوں کو ایک ہی مدرسے میں تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا۔ کچھ سالوں بعد خلیفہ اپنے خاص وزیروں کو لے کر اپنے بچوں کے مدرسے کی طرف ان سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ راستے میں خلیفہ کو حضرت بہلول دانا بھی مل گئے۔ وزیر نے زبردستی ان کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اونٹ پر سوار کیا۔ چنانچہ حضرت بہلول خلیفہ کے ساتھ اس کے بیٹے آمین اور مامون کے مکتبہ پہنچ گئے۔ مکتبہ پہنچ کر خلیفہ نے استاد سے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور ذہانت کے بارے میں دریافت کیا تو بچوں کے استاد محترم کہنے لگے، عالی جا، آپ کا بیٹا آمین عورتوں کی سردار ملکہ زبیدہ جیسی ہوشیار اور عقلمند خاتون کا بیٹا ہے، لیکن وہ ذہین نہیں ہے، اسے کچھ بھی جلد سمجھ نہیں آتا، جبکہ مامون جو کہ کنیز میں سے آپ کا بیٹا ہے وہ بہت ذہین، دانشمند اور باوقار ہے۔ خلیفہ کہنے لگا، حیرت ہے کہ دونوں میرے بیٹے ہیں لیکن دونوں کی ذہانت میں اتنا فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں بغیر ثبوت کے اتنی بڑی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ خلیفہ نے غصے کا اظہار کیا تو بچوں کے استاد کہنے لگے، جناب عالی، دونوں بچے تفریح کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، میں دونوں پہ بیٹھنے کی جگہ پر ایک کاغذ چھپا کر رکھ دیتا ہوں، جب دونوں آئیں تو آپ خود ہی ملاحظہ فرما لیجیے گا۔ کچھ دیر کے بعد بچے مکتبہ میں داخل ہوئے اور اپنے والد کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور اپنے والد محترم سے گلے ملنے کے بعد دونوں بچے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے جو ان کے استاد نے ان دونوں کے لیے مخصوص کر رکھی تھی اور جہاں پر استاد نے ایک موٹا کاغذ چھپا دیا۔ مامون بیٹھتے ہی کچھ مضطرب نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، جبکہ آمین اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھا رہا۔ کیا بات ہے؟ مامون کچھ بے چین نظر آ رہے ہو۔ آخر استاد نے مامون کی بے چینی کی وجہ پوچھ ہی لی۔ استاد محترم، میں نے اپنے بیٹھنے کی جگہ پر کچھ تبدیلی محسوس کرتا ہوں مگر سمجھ نہیں پا رہا، ایسا لگتا ہے جیسے میری جگہ کاغذ پر اور اوپر ہو گئی ہے یا پھر چھت کاغذ پر نیچے آ گئی ہو۔ آمین، کیا تمہیں بھی کوئی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے؟ نہیں استاد محترم، آمین نے جواب دیا۔ خلیفہ تو جیسے دم بخود ہو کر رہ گیا اور سر کو پکڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت بہلول بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بچوں کے استاد بولے، عالی جا، اگر اجازت ہو تو دوسرے کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ بچے کو ادھر چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ خلیفہ نے حیرت زدہ ہو کر کہا، آخر کیا ماجرا ہے؟ آمین کی ماں زبیدہ عرب کی ذہین ترین عورتوں میں سے ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں، مگر اس کا بیٹا آخر بہلول جو تب سے خاموش کھڑے تھے وہ بول پڑے، عالی جا، اگر اجازت دیں تو میں اس کا سبب بیان کروں؟ ہاں ہاں ضرور کرو۔ خلیفہ بہلول کی طرف متوجہ ہوا۔ اولاد کی دانشمندی اور ذہانت کے 2 بڑے سبب ہوتے ہیں۔ خلیفہ دلچسپی سے حضرت بہلول کی بات سننے لگے۔ حضرت بہلول کہنے لگے کہ اولاد کی ذہانت بھرتی اور دانشمندی کا پہلا سبب یہ ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان فطری رغبت اور خواہش ہو۔ ان کی اولاد ہوشیار، ذہین اور دانشمند ہوتی ہے تو ہم یہ کہ عورت اور مرد مختلف خاندان سے ہوں
تو ان کی اولاد میں عقل اور دانش کی بہت زیادہ فراوانی ہوتی ہے۔ خلیفہ جلدی سے بولے، اس کی کوئی دلیل ہے تو وہ بیان کرو، بنا دلیل کے یہ میں کیسے مان لوں؟ خلیفہ نے بہرول سے وضاحت طلب کی جائے، اس کی مثال درختوں اور جانوروں میں نظر آتی ہے۔ حضرت بہلول نے وضاحت بیان کرنا شروع کی، اگر بل کے درخت میں کسی دوسرے بل کے درخت کا پیوند لگا دیا جائے تو نہایت لذیذ اور عمدہ پھل پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح گھوڑے اور گدھے کے ملاپ سے خچر پیدا ہوتا ہے، جس کی ہوشیاری بھرتی اور طاقت کا جواب نہیں۔ ابالی جا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آمین میں ذہانت کی کمی محسوس ہوتی ہے، اس کی وجہ اس کی والدہ اور آپ کے رشتہ داری ہے، جبکہ مامون کی ماں دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ خون کے لحاظ سے آپ میں اور اس میں جو فرق ہے وہی مامون کی ذہانت اور دانشمندی کا سبب ہے۔ خلیفہ نے جب یہ ساری تفصیل ایک ایسے شخص سے سنی جسے سارے شہر کے لوگ دیوانہ کہتے تھے تو حیران رہ گیا۔ بچوں نے کہ استاد نے بھی حضرت بہلول کی دہرائی کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ دوستو، آپ سب کو بہت شکریہ، ایک مرتبہ ہمارے چینل پر ضرور وزٹ کریں تاکہ اس جیسی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور حاصل کر سکیں۔